السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ارکان اسلام حدیث نبوی کی روشنی میں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے بنیاد رکھی الاسلام اسلام کی علی خمسین 5 چیزوں پر ہے: شہادت گواہی دینا ان کے لا الہ الا کوئی معبود نہیں مگر اللہ، و انا کہ محمد عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، و حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ تھے اس آیت کا عربی ترجمہ، اور ساتھ میں نے مشکل الفاظ کے معنی جو تھے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دیے۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے، جیسے پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ۔ ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد اور سب سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ یہ درجہ ذیل ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم اس کی وضاحت چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور رسالت میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ میں توحید و رسالت کا اقرار ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی یہ پہلی شرط ہے، اور اس پر پختہ یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز کی معنی ہے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سر پہ سجود ہوتے ہیں۔ نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی۔ روزہ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ مسلمان سال میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو نہ صرف کھانے پینے بلکہ جنسی خواہشات سے روکنے کا عمل روزہ ہے۔ روزے رمضان میں مسلمان رکھتے ہیں، اور جس میں روزوں میں ہر فرض نماز کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، اور نفلی نمازوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ زکوٰۃ چوتھا رکن۔ اس کے معنی کہ اگر کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت کے سامان ہو تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی اس مال پر اگر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کی طرف۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفات القلوب، غارمین، فی الرقاب، ابن السبیل، فی سبیل اللہ۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ پانچواں رکن حج۔ لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی سال میں 1 مرتبہ مسلمان اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہاں پہ کچھ شرائط حج بھی لکھی ہوئی ہیں جو حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم اب آتے ہیں مناسک حج کے اوپر۔ مناسک حج یعنی کہ پہلا احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا، تیسرا سعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا، قربانی جانوروں کی قربانی دینا، حلق یا تقصیر، بال منڈوانا مرد اور عورت کا، رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور 7واں طواف زرع خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا۔ یہ تھے ہمارے ارکان اسلام حدیث کی روشنی میں، جس کو ہم نے 1 بائی 1 سب کو ڈسکس کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کو چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سے مجھے پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔